چھوڑو میرا ہاتھ. کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے. آنسو پہل پہل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر قاسم شاہ کو اس کے آنسوؤں اور چیخوں کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی. اس کا غصہ اور جلال 7ویں آسمان پر تھا. اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے اس کے مضبوط اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا. چھوڑ دو مجھے. تم کون ہوتے ہو مجھ سے یوں زبردستی کرنے والے؟ عائزہ بے بسی بھرے غصے سے چلائی تھی. اس کے پاؤں بار بار سیڑھیوں سے پھسل رہے تھے. وہ گر بھی سکتی تھی، مگر قاسم شاہ کی نظروں میں شاید وہ پہلے ہی گر چکی تھی، اور اس کے غصے کی وجہ بھی یہی تھی. وہ اسے سیڑھیوں سے اتارتا کمرے کی جانب بڑھا اور زور سے بیڈ پر پٹک دیا. عائزہ نے بے اختیار اپنے دونوں بازو اپنے گرد حائل کیے اور کسی چوزے کی طرح سہم کر بیٹھ گئی. ہچکیوں سے رونے لگی. اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور پورے بدن پر کپ کپی سی تاری تھی. خبردار جو یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو میں پہلے تمہارے اس عاشق کو ٹھکانے لگا لوں، پھر تم سے نپٹوں گا. قاسم شاہ زور سے دروازہ بند کرتا سیڑھیوں کی جانب لپکا. قاسم شاہ زور سے دروازہ بند کرتا سیڑھیوں کی جانب لپکا. چھت پر بنے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر جاتے ساتھ ہی اس لڑکی کو گریبان سے پکڑ لیا، جو قاسم شاہ کا جلال دیکھ کر ہی مرنے کے قریب ہو چکا تھا. دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر چڑھا. اس نوجوان کی رہی سہی جان بھی ہوا ہوئی. قاسم شاہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو اچانک اس کی جیب سے ایک پیکٹ نکل کر فرش پر جا گرا. قاسم شاہ نے اپنی نظروں سے اس پیکٹ کا تعاقب کیا. ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا. اس لڑکے کے گریبان کو جھٹک دیا. فرش پر جھک کر وہ پیکٹ اٹھایا اور 2 انگلیوں میں تھام کر اسے اپنی نظروں کے سامنے کیا. وہ سفید سا صفوف اس کی نظروں کے سامنے آیا تو آنکھیں مزید سرخ انگارہ ہونے لگیں. تو یہ وجہ تھی اس لڑکی کے یہاں آنے کی. میں اسپیشل سیکرٹ ایجنٹ اور پولیس آفیسر قاسم علی شاہ تمہیں ڈرگز کی سپلائی کرنے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں. تمہیں خاموش رہنے کا پورا حق ہے. یہ کہتے ساتھ ہی قاسم علی شاہ نے اپنی جیب سے ہتھ کڑی نکالی اور اس لڑکے کو پہنا دی. ساتھ ہی موبائل فون نکالا. پہلے اس پیکٹ کی تصویر لی، پھر اس لڑکے کی، اور پھر ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا. ہیلو سرمد، میں نے ایک مجرم کو اپنے ہی گھر میں جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. تم فوراً پولیس کی نفری لے کر پہنچو. اس سے تفتیش ہم وہیں پولیس اسٹیشن میں کریں گے. یہ کہتے ساتھ ہی اس نے موبائل جیب میں واپس ڈالا اور اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے کر آنے لگا. وہ لڑکا ایک دم خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، ویسے ہی جیسے تھوڑی دیر پہلے عائزہ کانپ رہی تھی، جو اس لڑکے کے ساتھ اس اسٹور روم سے برآمد ہوئی تھی. قاسم شاہ اسے نیچے لے کر آیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھا. وہ بامشکل 20-22 سال کا نوجوان تھا اور کالج کے ہی یونیفارم میں تھا. ابھی تک سرخ آنکھوں سے قاسم شاہ کو دیکھ رہا تھا. بار بار اپنے ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے اپنی ناک رگڑتا کانپے جا رہا تھا. قاسم شاہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے یوں کانپنے کی وجہ خوف نہیں بلکہ کچھ اور تھی. وہ سفید پیکٹ جسے بار بار وہ قاسم شاہ کے ہاتھوں میں دیکھ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا. اسے اس چیز کی شدید طلب ہو رہی تھی. قاسم شاہ نے اسے ناگواری سے دیکھا. وہاں پڑی کرسی پر بٹھایا. اس کی ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھیں. پلیز مجھے یہ دے دو، اگر مجھے یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. وہ اب باقاعدہ قاسم شاہ کی منت سماجت پر اتر آیا تھا. پہلی بار قاسم شاہ کو اس لڑکے پر ترس آیا تھا. اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کس دلدل میں دھس چکا تھا. قاسم علی اس کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ کیے جھکا. اسے دونوں کندھوں سے پکڑا. تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کیا اس لڑکی کو یہ دینے آئے تھے؟ قاسم شاہ نے ہاتھ میں پکڑے اس پیکٹ کی جانب اشارہ کیا. پہلے مجھے یہ دو، پھر بتاؤں گا. پلیز، وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولا تو قاسم شاہ نے اس کے گریبان سے پکڑ کر پھر سے جھنجھوڑ دیا. تھوڑی دیر آنے والا ترس اب پھر سے غصے میں بدل گیا. باہر پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے.
وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے کی جانب لپکا۔ اسے اس لڑکی کو پولیس سے چھپانا تھا۔ وہ رات کو دیر سے اپنے فلیٹ میں لوٹا تھا۔ دروازہ اچھی طرح سے لاک کرنے کے بعد وہ تھکے تھکے وجود کو گھسیٹتا کمرے کی جانب بڑھا جو لاک تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اس لڑکی کو منظر عام پر آنے سے روکا تھا، اور وہ لڑکا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ حائزہ بھی اس کام میں ملوث ہے، وہ اس آفیسر کے پاس ہے۔ اس لڑکے نے قاسم شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ قاسم شاہ اسے گھور کر دیکھنے لگا، پھر بولا کہ جب میں اس لڑکے کو ہتھ کڑی پہنا کر نیچے لے آیا، وہ لڑکی کھڑکی سے کود کر فرار ہو چکی تھی۔ اگر اس کا پیچھا کرتا تو اس لڑکے سے ہاتھ دھو بیٹھتا جو ان ڈرگس ڈیلنگ کا سرگنا ہے۔ جس ہاسٹل پر ہم نے 2 دن پہلے چھاپا مارا تھا، وہاں پر یہی لڑکا ان معصوم لڑکیوں کو ان کی سپلائی کرتا تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکی مجھے بے قصور لگتی تھی۔ 2 دن میں نے اسے فلیٹ میں رکھا، پھر اس میں کسی بھی قسم کی غلط بات نہیں دیکھی۔ آج اس لڑکی کو بھی یہاں پیش کرنا تھا، مگر وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ فرار ہو گئی، اور یہ لڑکا میرے فلیٹ تک اس لڑکی کے پیچھے آیا، اس کے ساتھ زبردستی اور دست درازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے انسپیکٹر سرمد ہمارا اصل ٹارگٹ اب ہمیں مل چکا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اسی پر فوکس کریں۔ اور انسپیکٹر سرمد کو آفیسر قاسم شاہ کے ہاں میں ہاں ملانا پڑی تھی، مگر قاسم شاہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو وہ مزید اپنے فلیٹ میں نہیں رکھ سکتا، یہ رسک والی بات ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گیا۔ اس کا نفیس اور باترتیب کمرہ تہس نہس ہوا پڑا تھا۔ بیڈ شیٹ فرش پر گری پڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے سارے پرفیومز کی بوتلیں فرش پر ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں، اور ہر طرح کے پرفیوم کی خوشبو کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ قاسم شاہ کا وارڈروب کھلا پڑا تھا اور بالکل خالی، کیونکہ اس کے سارے کپڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے جنہیں بڑی ترتیب سے سجا کر رکھا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں انگلیاں گھسائیں، اپنے غصے پر قابو پایا، ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کمرے میں عائزہ موجود نہیں تھی، مگر واش روم کا دروازہ کھلا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے شاور بھی کھلا ہے۔ وہ کانچ کی بوتلوں سے بچتا بچاتا واش روم تک آیا اور دروازے کی جھری میں سے اندر کا منظر دیکھا تو وہ کمرے کے منظر سے بھی زیادہ قابل توجہ تھا۔ وہ نازک سی لڑکی شاور پورا کھولے نیچے کھڑی خود کو بھگوئے جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے بدن پر چپک کر رہ گئے تھے۔ قاسم شاہ نے بامشکل اپنی نظروں کا زاویہ دوسری جانب کیا تھا۔ وہ روف شاور کے نیچے کھڑی مسلسل کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی خود کو اذیت دیے جا رہی تھی۔ قاسم شاہ کچھ پل کے لیے تو وہ نظارہ دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے آگے بڑھا، جلدی سے شاور کے نیچے ٹب پر ہاتھ رکھا، اسے نیچے دبایا۔ پانی کی آواز بوندوں کو ایک دم سے بریک لگ گئی تھی۔ پانی کی آوارہ بوندوں کو ایک دم سے بریک لگ گئی، مگر اتنے میں ہی قاسم شاہ کی سفید شرٹ بھیگ چکی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ پہلے ہی تمہاری حالت مرنے والی ہے، اوپر سے شاور کے نیچے کھڑی ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے کھینچتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑ دو مجھے، درندے انسان، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی، مگر قاسم شاہ نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں قید کر لیا اور اسے گود میں اٹھائے صوفے پر لے آیا۔ وہ بیڈ کا ستیہ ناش کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ صوفے کے قریب پڑے ٹاول کو اس کے اوپر پھینکا۔ جلدی سے اپنے آپ کو خشک کرو، ورنہ مجھے تم جیسی اڑیل گھوڑی کو لگام دینے کے طریقے اچھے سے آتے ہیں۔ اسے دھمکی دیتا فرش پر جھکا اور جا بجا بکھرے کانچ سمیٹنے لگا۔ اس جنگلی بلی سے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ اپنے ننگے پاؤں ان کانچ پر رکھ دیتی۔ کمرے کا سارا بکھیڑا سمیٹنے کے بعد بھی جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو قاسم شاہ اپنی کبڈ کی جانب آیا جس کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے ناگواری کی لہر کو کنٹرول کیا اور بالآخر ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی جانب اچھالا، اپنے کپڑے تم خود چینج کرو گی یا یہ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟
وہ جو خون خوار نظروں سے قاسم شاہ کو دیکھ رہی تھی، نخوت سے دوبارہ واش روم میں گھس گئی۔ شاید وہ قاسم شاہ کی بات کی سنگینی سے سہم گئی تھی۔ قاسم شاہ کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے وہ اس لڑکی کو بار بار کیوں بچا رہا تھا۔ 2 دن پہلے اسے خبر ملی تھی کہ کراچی کے اس مشہور گرلز ہاسٹل میں کچھ غیر اخلاقی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ہاسٹل کی انتظامیہ اس بات کو چھپانے کی کوششوں میں تھی، مگر جب پولیس کے 2-3 بار چھاپے پڑنے پر بھی انہیں کچھ نہ ملا تو ایک دن انسپیکٹر سرمد قاسم شاہ کے آفس میں آیا، جو راؤنڈ پر تھا۔ انسپیکٹر سرمد نے قاسم شاہ کو سیلیوٹ کیا، پھر کہا کہ ہمیں اس گرلز ہاسٹل کے اندر ڈرگز ڈیلنگ کی مخبری ملی ہے۔ لڑکیوں کو ڈرگز کی سپلائی کی جا رہی ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ان کو اس نشے پر لگا کر ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم نے 2-3 بار ریڈ کی ہے، مگر شاید ہمارے اپنے ادارے میں سے ہی کوئی ان کو پہلے سے مخبری کر دیتا ہے کہ ہمیں وہاں جانے پر کچھ نہیں ملتا۔ قاسم شاہ کے اعصاب انسپیکٹر سرمد کی بات سن کر تن گئے تھے۔ قاسم شاہ ایک خفیہ ادارے کا انٹیلیجنس آفیسر تھا اور سرمد اس کا دوست بھی تھا، اس لیے اس نے یہ کیس خود ہینڈل کرنے کا سوچا اور ٹھیک 2 دن پہلے اپنی کمال پلاننگ سے وہاں اچانک ریڈ کی کہ ہاسٹل کی انتظامیہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئیں، اور جو کچھ وہاں لڑکیوں کے کمروں سے برآمد ہوا تھا وہ واقعی قاسم شاہ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ وہ کالج گرلز تھیں اور انہیں اس گھناؤنے اور اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے والے کاموں میں ملوث کرنے کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ وہ لڑکیاں بالکل ہراساں نظر آ رہی تھیں۔ ان سب کو گرفتار کرنا ان کے بس میں نہ تھا، بلکہ وہ اصل مجرم تک پہنچنا چاہتے تھے۔ چند مخصوص لڑکیاں جو اس کام میں ڈائریکٹلی انوالو تھیں، ان کو لیڈی کانسٹیبل نقاب چڑھا کر پولیس کی گاڑیوں میں لے گئی، اور انہی لڑکیوں میں سے ایک عائزہ بھی تھی جو تھر تھر کانپ رہی تھی، اور جب اس کی نظریں قاسم شاہ کی نظروں سے ٹکرائیں تو وہ ہراساں سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بھی نقاب چڑھا رکھا تھا۔ قاسم شاہ کچھ پل کے لیے تو اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ ٹوٹل 5 لڑکیاں تھیں۔ قاسم شاہ نے ان کو اپنی جیپ میں بٹھا لیا اور کہا کہ وہ خود ان کو پولیس اسٹیشن لے جائے گا تاکہ راستے میں میڈیا والوں کو بھنک نہ پڑے۔ آخر وہ لڑکیاں تھیں، ان کے فیوچر کا سوال تھا۔ پہلے وہ خود سب سے تفتیش کرنا چاہتا تھا، اور یوں پولیس اسٹیشن میں آنے کے بعد اس نے عائزہ کو بڑے ہی طریقے سے ان سب سے الگ کر دیا۔ وہ خود بھی نہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ معصوم لڑکی بھی اس نشاور چیز کی ایڈکٹڈ ہے۔ قاسم شاہ کو جیسے افسوس سا ہوا تھا، اس کے دل میں گہرا ملال رقم تھا۔ عائزہ کے لیے وہ نہ جانے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک کالج گرل تھی، بمشکل 19-20 سال کی، اور قاسم شاہ ایک میچور سیکرٹ ایجنٹ، ایک خفیہ پولیس آفیسر۔ ان کی عمروں میں بہت فرق تھا، مگر وہ جیسے ہر چیز کو فراموش کر کے اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور اس لڑکی کو اپنے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر وہ کالج ہاسٹل گیا تھا تاکہ اس کے بارے میں مزید جان سکے، کیونکہ وہ خود سے تو قاسم شاہ کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی، بس کسی روٹھے بچے کی طرح اس کی قید میں پڑی تھی۔ اس لیے مجبوراً اسے ہاسٹل وارڈن سے معلومات لینا پڑیں، جو اس کے عہدے اور وقار کی وجہ سے اسے آسانی سے مل گئی تھیں، اور جنہیں جان کر قاسم شاہ کے دل میں اس لڑکی کے لیے مزید نرمی آ گئی تھی۔ عائزہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ ماں باپ بچپن سے ہی فوت ہو چکے تھے، اور اسے اس کی چچی چچا نے ہی پروان چڑھایا تھا۔ شاید وہ زندگی بھر محبت، توجہ اور چاہت سے محروم رہی تھی، اس لیے اس کی اس قدر معصومیت اور سادہ فطرت کی وجہ سے اسے دوسری لڑکیوں نے جو غلط سرگرمیوں میں ملوث تھیں، اسے بھی ان سرگرمیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ قاسم شاہ اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ عائزہ کی معصومیت اور بھولے پن کا فائدہ اٹھایا گیا، اس لیے اس نے عائزہ سے انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے اسے اپنے فلیٹ لانا بہتر سمجھا تھا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ساتھ ہی اسے کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا۔
جیسے عائزہ کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ چھت پر بنے اسٹور روم میں وہ لڑکا عائزہ کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ قاسم شاہ اس لڑکے کو دیکھ کر اس قدر غصے میں آیا تھا کہ عائزہ کو بھی اچھا خاصا ڈانٹ دیا، اور اس لڑکے کو پولیس اسٹیشن چھوڑنے کے بعد وہ گھر آیا تو عائزہ نے کمرے کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور اب وہ صوفے پر قاسم شاہ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس کی کپ کپی ایسی تھی جس پر قابو پانا اس کے لیے مشکل سا لگ رہا تھا۔ قاسم شاہ نے کمرے کا ہیٹر آن کر دیا اور ایک کمبل اس کی جانب اچھالا، جسے عائزہ نے ناگواری سے پرے دھکیل دیا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے کیا چاہیے، اس نے کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے قاسم شاہ کو سکتے میں ڈال دیا۔ وہ جو اپنا سفری بیگ نکال کر سامان پیک کرنے لگا تھا، اس کی بات سن کر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا چاہیے تمہیں؟ سوالیہ انداز سے آبرو اچکائے۔ وہ جو کل تم نے اس لڑکے سے لیا تھا وہ مجھے دو، عائزہ نے سرخ پڑتی ناک کو رگڑتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم جانتی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو؟ تم ایک پولیس آفیسر سے ایک ایسی چیز مانگ رہی ہو جس کے نتیجے میں تمہیں جیل ہو سکتی ہے۔ قاسم شاہ نے سخت لہجے میں اسے جھڑکا۔ تو پھر ڈال دو مجھے جیل میں، مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مگر جیل میں ڈالنے سے پہلے مجھے وہ چیز چاہیے پلیز، میں مر رہی ہوں، دیکھو میرا وجود نیلا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو تم ایک معصوم لڑکی کو یرغمال بنا کر رکھنے اور پھر اسے قتل کرنے کے جرم میں جیل ضرور جاؤ گے۔ فی الحال تو ہم کہیں اور جگہ جا رہے ہیں، اٹھو جلدی کرو۔ قاسم شاہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ عائزہ بجلی کسی تیزی سے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تم نے سنا نہیں میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں آخر؟ کل میں نے ہی اس لڑکے کو بلایا تھا یہاں، اور میں پچھلے 2 دنوں سے کیسے خود پر قابو رکھے ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے مجھے آرام سے وہ دے دو۔ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی قاسم شاہ کے سامنے پھیلائی۔ لگتا ہے تم سیدھے طریقے سے میری بات نہیں مانو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاسم شاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک رومال نکالا۔ اس سے پہلے کچھ بھی کہتی اس نے جلدی سے رومال اس کے ناک پر رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قاسم شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل انجان سی جگہ پر تھی، ایک بڑا سا کمرہ جس کے وسط میں جہازی سائیڈ بیڈ رکھا تھا، اور وہ اس پر پڑی اپنا دماغ جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سوچتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک معزز سی عورت اپنے کندھے پر کشمیری شال لپیٹے اس کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھی۔ شبو جلدی سے بیوی کے لیے سوپ لے کر آؤ۔ اپنے پیچھے آتی 20-22 سالہ دبلی پتلی لڑکی کو اشارہ کیا، جو الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ مجھے آبگینہ بیگم کہتے ہیں، مگر تم مجھے بی بی جان بھی بلا سکتی ہو پیار سے۔ عائزہ کے گالوں پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے گویا ہوئیں۔ عائزہ کو پہلی نظر میں ہی وہ عورت بہت مہربان سی لگی۔ ان کے لمس نے ماں کی یاد دلا دی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہتا گالوں پر لڑکتا چلا گیا۔ ارے تم تو رونے ہی لگ گئی، کیا میری کسی بات کا برا لگا تمہیں؟ آبگینہ بیگم ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ نہیں، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے ٹوٹتے ہوئے لفظوں سے بات مکمل کی۔ پریشان مت ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تم شاہوں کی مہمان خصوصی ہو، اور اس نے خاص تاکید کی ہے کہ تمہاری خدمت میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں رکھی جائے۔ تم اس گھر میں بھی بالکل آرام سے رہو بیٹا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ایک دم سے لحاف خود سے ہٹاتی وہ بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے وجود میں جیسے چوئنٹیاں سی رینگ رہی تھیں اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ باہر ایک لمبی سی راہداری تھی اور اس کے سامنے انتہائی وسیع اور کھلا لاؤنج۔ یہ گھر نہیں، کوئی محل تھا جس میں وہ کسی بھٹکی شہزادی کی طرح ایک دیو کی قید میں آ گئی تھی، اور وہ دیو خود کہاں تھا جو اسے نہ جانے کن لوگوں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ارے بیٹا آرام سے بھاگو، گر جاؤ گی۔
پیچھے سے آبگینہ بیگم بھی ہانپتی کانپتی عائزہ کے پیچھے دوڑی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ آبگینہ نے اسے پیچھے سے تھام لیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا شاہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ آ لینے دو اسے، اس کی خبر لیتی ہوں۔ اتنی معصوم بچی کے ساتھ ضرور اس نے اپنا غصہ دکھایا ہوگا، تبھی تو اتنی ڈری سہمی سی بیٹھی ہو۔ آبگینہ بیگم نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ماشاء اللہ کتنی سونی ہو، بالکل دل کو بھا لینے والی۔ ایسے ہی تو نہیں شاہو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا؟ آبگینہ بیگم کے لہجے میں شرارت تھی۔ عائزہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ پلیز مجھے بتائیے کہ وہ خود کہاں گئے ہیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے میری ایک چیز اپنے پاس رکھی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ان سے کہیے کہ مجھے وہ دے دیں۔ وہ آبگینہ بیگم کی منت کرنے لگی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ ارے تم فکر مت کرو، میں اس کے کان کھینچتی ہوں۔ وہ رات کو واپس لوٹے گا، اسے کسی ضروری کیس کے سلسلے میں شہر جانا پڑ گیا، مگر میرا بیٹا یوں کسی کی چیز چھینتا تو نہیں ہے۔ ضرور وہ چیز تمہارے لیے بری ہوگی بیٹا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ وہ تمہیں یوں تڑپتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آبگینہ بیگم نے اپنے بیٹے کا دفاع کیا تو عائزہ کو جیسے آگ لگ گئی۔ وہی تو تھا اس کی اس حالت کا ذمہ دار۔ اس کا وجود پھر سے کپ کپانے لگا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے وجود کو نوچنے لگی، پاگلوں کی طرح۔ بے چینی اس قدر تھی کہ وہ آبگینہ بیگم کا خیال بھی نہ کر پائی۔ ارے او شبو، جلدی سے سوپ لے آ، بچی کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، دیکھو تو بخار بھی ہو رہا ہے۔ آبگینہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ شبو گرم گرم سوپ لے کر وارد ہوئی۔ آبگینہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے سوپ پکڑا، کہنے لگی بیٹی یہ تھوڑا سا پی، تیری طبیعت کچھ سنبھل جائے گی، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ نہیں پینا مجھے کچھ بھی، مجھے بس وہ چیز چاہیے۔ آپ ابھی کے ابھی اپنے بیٹے کو فون کریں اور اس سے کہیں کہ میں مر رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے صوفے پر لوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ خوشبو بھی اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ بی بی جان، یہ تو سچ میں مر جائے گی، ہمارے پلے پڑے گی۔ آپ جلدی سے شاہ صاحب کو فون کریں، وہ آ جائیں اور انہیں وہ دے دیں جو یہ کہہ رہی ہیں۔ شبو نے اپنی دانائی کے مطابق بی جان کو مشورہ دیا۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، جاؤ ڈاکٹر خورشید کو فون کرو اور انہیں بلواؤ، جلدی کرو۔ انہوں نے شبو کو حکم دیا تو وہ بجلی کی تیزی سے بھاگ گئی۔ آبگینہ بیگم ایک میچور اور زمانہ شناس عورت تھیں۔ عائزہ کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھیں کہ اسے کس چیز کی طلب ستا رہی ہے۔ ویسے بھی قاسم شاہ کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ آبگینہ بیگم کچھ اندازہ لگا چکی تھیں۔ وہ فکر مندی سے اس نازک اور موم سی لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو نہ جانے کن حالات میں اس بری عادات میں پڑی ہوگی۔ ڈاکٹر خورشید نے عائزہ کو ڈرپس لگائی تھیں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے غنودگی میں چلی گئی تھی، اور شبو اور آبگینہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، ہر چیز توڑنے پھوڑنے لگی تھی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ آبگینہ بیگم اسے دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک گہری سوچ کی پرچھائی تھی۔ اتنے میں رخشندے بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ 30 سال کی ایک باوقار سی لڑکی تھی جس نے کھلے گھیرے والی کامدانی فراک پہن رکھی تھی اور ایک لمبی شال کندھے پر ڈالی تھی، بال کھلے ایک سائڈ پر چھوڑ رکھے تھے۔ بی جان، یہ لڑکی کون ہے اور قاسم شاہ اسے کیوں یہاں اٹھا کر لایا؟ اس نے ناگواری سے سامنے بے ہوش پڑی عائزہ کو دیکھا۔ اس گھر میں اسے نئے مہمان کی آمد بالکل نہ بھائی تھی۔ بی جان نے تنگ نظروں سے اسے دیکھا، کہا کہ مہمانوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، اس خاندان کے کچھ ادب و آداب ہیں، نہ جانے کب سیکھو گی تم رخشندے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے آداب سکھانے کی بجائے اس لڑکی پر نظر ثانی کریں جس نے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ پورے لاؤنج کی قیمتی چیزیں فرش بوس ہو چکی ہیں، اور میری وہ ہرن والی پینٹنگ، اس پر اس شہزادی نے گلدان دے مارا ہے
اور اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ میں نے وہ فرانس سے منگوائی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ وہ مجھے کس قدر عزیز تھی۔ رخشندے بھی تیش کے عالم میں گویا ہوئی۔ اچھا بس بہت ہو گیا، وہ پینٹنگ میں تمہیں دوبارہ سے منگوا دوں گی۔ خبردار جو اس مہمان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو۔ یہ قاسم شاہ کی مہمان ہے اور تم میرے بیٹے کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بی بی جان رخشندہ کے سامنے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، بی جان آپ بھول رہی ہیں، میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، مجھے پورا حق ہے اس کے بارے میں سوال جواب کرنے کا۔ وہ اترا کر بولی، غرور اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ قاسم شاہ کے بیڈ پر بے سود پڑی یہ حقیر سی لڑکی اسے بالکل نہیں بھائی تھی، اور میں اس حویلی کی سردارنی ہوں، اس حویلی کی مالکن، اور اس بیٹے کی ماں جس کے بل بوتے پر تم یوں اترا رہی ہو۔ بی جان نے سخت لہجے میں اسے کہا تو رخشندے کو چپ لگ گئی اور وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بی جان، میں جانتی تھی کہ یہ مہمان اس گھر کا ماحول کشیدہ کر دے گی۔ آپ تو رخشندے بیگم کو اچھی طرح سے جانتی ہیں، وہ قاسم شاہ کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ زرگونے کو بھی اس گھر کی چھوٹی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ بس شبو، تم بھی اب شروع نہ ہو جاؤ، میں سب جانتی ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ایک رخشندے اس گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے کافی ہے، اور مجھے تو زرگونے بالکل ہی پسند نہیں۔ شاطر سی لڑکی ہے، اوٹ پٹانگ فیشن کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں۔ بڑی آئی میرے قاسم شاہ کو پھنسانے، میرا بیٹا تو اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ آپ گینا بیگم انتہائی ناگواری سے گویا ہوئیں۔ کم سے کم میرے ہوتے ہوئے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئیں۔ اب چل نکل یہاں سے، لڑکی کو آرام کرنے دے۔ قاسم شاہ کے آنے سے پہلے اسے ہوش آ گیا تو پھر سے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ گینا بیگم شبو کے ہمراہ کمرے سے نکل گئیں۔ آئزہ ان سب باتوں سے بے خبر گہری نیند میں تھی۔ قاسم شاہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، آپ گینا بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھیں۔ آ گیا میرا بچہ؟ آج تو بڑی دیر لگا دی آنے میں تو سمجھی تھی کہ آج تم نہ آئے تو میں اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو کیسے سنبھالوں گی۔ قاسم شاہ مسکراتے ہوئے آپ گینا بیگم کے گلے لگا کہ اماں آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا۔ قاسم شاہ نے لاؤنج کی دیوار پر سجی پینٹنگ کو دیکھا جس کا شیشہ درمیان سے ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری چیزیں تو یہاں سے ہٹا لی گئی تھیں، مگر رخشندے نے وہ پینٹنگ نہیں ہٹانے دی تھی تاکہ اسے دیکھ کر اس کا جلال بڑھتا رہے۔ قاسم شاہ کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے جانے کے بعد گھر میں کیسا طوفان بدتمیزی مچا ہوگا۔ اچھا، میں ذرا آئزہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ بیٹا وہ ابھی تک سو رہی ہے، تم جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ شبو، ارے شبو، جلدی سے کھانا لگاؤ، صاحب آ گئے ہیں۔ وہ شبو کے پیچھے کچن میں چلی گئیں اور قاسم شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا جو لاؤنج کے درمیان میں ہوتی ہوئی اوپر کو جا رہی تھیں۔ کیونکہ اس گھر کے چھوٹے شاہ کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، اس نے آہستہ سے ڈور ناپ گھمایا، دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ سامنے بیڈ پر بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ وہ جسے پہلی نظر دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گیا تھا اور اب اسے چھپا کر یہاں لایا تھا، کیونکہ وہ اس حویلی میں بالکل محفوظ نہیں تھی۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا اور اس معصوم چہرے کو تکنے لگا۔ آخر ایسا بھی کیا ہے؟ تم نے قاسم شاہ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک تمہاری نظر کے پہلے وار سے ہی زمین بوس ہو گیا اور تمہاری ساری بدتمیزیاں سہنے کو تیار ہے۔ وہ جیسے خود سے مخاطب تھا یا بے خبر سوئی آئزہ سے۔ اس نے آہستہ سے اس کے گال پر 2 انگلیاں رکھیں۔ اس کے سرخ و سفید گال بالکل ٹھنڈے تھے، شاید ڈرپس لگنے کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ قاسم شاہ نے لحاف کو اس کی گردن تک کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھتا، ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ایک جھٹکے سے اٹھی
لحاف کھینچ کر پیچھے دھکیلا۔ قاسم اس کا رد عمل دیکھ کر بالکل بوکھلا سا گیا تھا۔ ارے ارے جنگلی بلی، سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اس نے شریر سے لہجے میں کہا تو عائزہ ایک دم سے اس پر چھپٹی، اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور خود کے قریب کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے یہاں لا کر میرا علاج کراؤ گے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی؟ ہاں، مجھے صرف ایک چیز ہی ٹھیک کر سکتی ہے جو تمہاری جیب میں موجود ہے، اسے نکالو اور میرے حوالے کرو، ورنہ میں شور مچا دوں گی، تم پر کیس کر دوں گی کہ تم نے مجھے اغوا کر کے رکھا ہے میری مرضی اور اجازت کے بغیر۔ وہ بپھری ہرنی کی طرح اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایک دم سے قاسم شاہ نے اس کی دونوں کلائیوں سے پکڑا اور زور سے اسے دیوار سے لگا دیا، اپنا چہرہ اس کے انتہائی قریب کیا کہ وہ ایک دم سے سہم گئی۔ سارا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں نے تمہیں بہت نرمی سے چھوا ہے اور تمہاری ساری دھمکیاں کپ کپاہٹ میں بدل گئیں۔ بتاؤ نا، کیا کہہ رہی تھی تم مجھ پر کیس کرو گی، مجھے جیل میں ڈلواؤ گی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کیا ہے میری جیب میں، بتاؤ، جواب دو۔ وہ ایک دم سے اس کے انتہائی قریب آ گیا، یوں کہ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ اس مضبوط اعصاب کے آدمی کے سامنے عائزہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ قاسم شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کلائیوں پر کمزور پڑنے لگی اور وہ اسے چھوڑ کر تھوڑا سا دور ہٹا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی۔ میں نے محبت، ہمدردی، لگاوٹ جیسے انمول رشتے بچپن میں ہی کھو دیے تھے۔ میں نفرتوں کے سائے میں پروان چڑھنے والی لڑکی ہوں، مجھے محبتیں راس نہیں آتیں۔ اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے دو۔ قاسم شاہ ایک دم سے اپنے سینے میں درد محسوس کرنے لگا، کیونکہ اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ شاید ان سوالوں کے جواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا جو وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ بولو، کیا واپس اس دلدل میں جانا چاہتی ہو؟ کیا تم خود کو ایک موقع نہیں دینا چاہتی کہ تم اپنی زندگی ٹھیک کر سکو، وہ سب کچھ صحیح کر سکو جو تم نے غلط کر دیا؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں واقعی نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ دن میں ہزاروں لڑکیاں میری نظروں سے گزرتی ہیں، ان کے ہزار مسئلے ہوتے ہیں، ایسے کیس میں دن میں 100 بار دیکھتا ہوں، مگر میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں اپنی حویلی میں، اپنی ریاست میں کیوں لے کر آیا ہوں، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ قاسم کے دل پر دستک بھی دے سکے، اور میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر آیا ہوں۔ اس سب کا مطلب نہیں جانتی تم؟ عائزہ نے بے اختیار اپنی پلکیں اٹھائیں جو آنسوؤں سے بوجھل ہو گئی تھیں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں بہت گہری دلدل میں پھنس چکی ہوں، میں ایک بہت پیچیدہ لڑکی ہوں جس کی زندگی میں جو بھی داخل ہوگا اسے جلسا دوں گی۔ دور رہو مجھ سے، پلیز، چھوڑ آؤ مجھے واپس اسی دلدل میں۔ اس کے جسم پر پھر سے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ قاسم شاہ نے بے ساختہ اسے پیاری سی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور واپس بیڈ پر لٹا دیا، کمبل اس کے اوپر اڑا دیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے پھر سے بخار ہونے لگا تھا۔ اس کا جسم جس چیز کی طلب کر رہا تھا وہ طلب بڑھتی جا رہی تھی، مگر قاسم شاہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس لڑکی کو وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف لائے گا، ان چیزوں سے بہت دور کر دے گا جو اسے تباہ و برباد کر رہی تھیں۔ تم یہاں لیٹی رہو، میں ڈاکٹر خورشید کو بلوا لیتا ہوں، وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں اور بہت سمجھدار ہیں۔ تمہیں جتنا بھی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا تمہیں گھر پر ہی ملے گا۔ اگر اس ملک کا کوئی ڈاکٹر تمہارا علاج نہ کر سکا تو میں کسی دوسرے ملک سے منگوا لوں گا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے وجود کو ہر اس چیز سے دور کر دوں گا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اس کے خشک لبوں پر انگلی پھیرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔
عائزہ جانتی تھی کہ وہ اس شخص سے مقابلہ نہیں کر سکتی جو طاقت میں اور اختیارات میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جسم میں پھر سے چوئنٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس نے پہلی بار کب اس دلدل میں قدم رکھا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب سا تھا جو اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ چاچو یہ دیکھیں، چاچی نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ معصوم سی عائزہ اپنے چچا کو وہ زخم دکھا رہی تھی جو چاچی سے تازہ تازہ مار کھا کر اس کے وجود کو تکلیف دے رہے تھے۔ چچا اٹھا اور چچی سے لڑنے لگا، کہنے لگا بن ماں باپ کی بچی ہے، تھوڑا سا خیال رکھا کرو اس کا۔ شیما چاچی نخوت سے کہنے لگی کہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، مجھے اسے گھر میں نہیں رکھنا، تم اسے چھوڑ آؤ کہیں پر بھی، یتیم خانے ایسے بچوں کے لیے ہی تو بنے ہیں۔ ارے جھلی ہو گئی ہے کیا؟ اتنی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے میرا بھائی، اور میں اس کا گارڈین ہوں، اگر اسے کوئی نقصان پہنچایا تو ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ چچا اب سمجھداری سے چچی کو سمجھانے لگا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ عائزہ دروازے کے پیچھے سے سب سن رہی ہے، مگر اس کے ننھے ذہن کو ایسی باتوں کی سمجھ کہاں تھی۔ وہ تو ایک دم سے آسمان سے زمین پر گر گئی تھی۔ کتنے لاڈ اٹھائے تھے اس کے ماں باپ نے، نہ جانے وہ اسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے اور ان ظالموں کے حوالے کر گئے۔ اس کا ہر دن ظلم کی ایک داستان لے کر آتا تھا۔ چچی کے بچے اس کے باپ کی جائیداد پر عیش کر رہے تھے اور وہ سرکاری اسکولوں میں دھکے کھا رہی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس نے ضد کر کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ چچی تو اسے پڑھانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی، اور چچا نہ جانے کیا سوچ کر اسے ایک سرکاری کالج میں داخل کروا دیا، مگر کالج بہت دور تھا، اس لیے اسے ہاسٹل میں رہنا پڑا، اور یہاں سے وہ مزید دلدل میں دھستی چلی گئی۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک اتنی نفرتیں سہی تھیں کہ کوئی اس کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ لیتا تو وہ اسے اپنا سچا مخلص دوست سمجھنے لگتی۔ فائقہ بھی اس کی ایسی ہی دوست بن گئی تھی، ہاسٹل میں اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہتی تھی۔ اس نے عائزہ کی معصومیت کا بہت بڑا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کا کزن فرحان، جو اکثر ہی اپنی کزن کو لینے کے لیے آ جاتا تھا، عائزہ کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ ایک نشئی تھا اور ہاسٹل میں لڑکیوں کو ڈرگز کی سپلائی کرتا تھا، اور فائقہ اس چیز میں اس کی مدد کرتی تھی۔ لڑکیوں کو ایسی لت لگانے کے بعد وہ ان سے غلط کام کروانے کے لیے انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ ایک پیکٹ دکھا دیتا اور کہتا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ تمہیں نہیں ملے گا، اور وہ لڑکی اس پیکٹ کو پانے کے لیے اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی۔ عائزہ جو ہر وقت گمسم سی رہتی تھی، فائقہ اسے کہتی تھی کہ تمہاری ساری پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے میرے پاس، تمہاری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی، بس تم ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ بھائی کا نیا عائزہ کو اس قدر مطمئن کیا کہ عائزہ بھی اس چیز کے نشے میں لگ گئی، جسے اپنے وجود میں داخل کر کے اسے وقتی طور پر اس قدر سکون ملتا اور اس کا دماغ اتنا لطیف ہو جاتا کہ ہر غم بھولنے لگتا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس چیز کی عادی ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ فرحان فائقہ کے ذریعے عائزہ کو بلیک میل کرتا اور اسے اپنے ٹھکانے پر لے جاتا، اسی رات پولیس نے ہاسٹل پر دعویٰ بول دیا تھا، اور یوں عائزہ کی ملاقات قاسم شاہ سے ہوئی، جو اسے سب سے بچا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آیا۔ مگر دوسرے ہی دن عائزہ کو اس چیز کی طلب نے فرحان کو کال کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرحان جو اس کا فائدہ اٹھانے آیا تھا، قاسم شاہ کے ہتھے چڑھ گیا، اور یوں اس نیٹ ورک کو چلانے والا پولیس کے ہتھے لگ گیا۔ مگر وہ اب بھی بار بار سب کو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی ساتھی جو ہاسٹل میں ڈرگ سپلائی کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، وہ قاسم شاہ کے قبضے میں ہے۔ قاسم شاہ نے اسے اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ یوں تو قاسم شاہ نے سرمد کو قائل کر لیا تھا، مگر وہ پھر بھی عائزہ کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا، اس لیے اس نے عائزہ کو حویلی لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آیا تو آبگینہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوا دیا تھا۔ رخشندے اور احسن شاہ بھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ چکے تھے۔ قاسم شاہ سب کو سلام کرتا اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کیا عائزہ بھی سو رہی ہے؟ اسے بھی لے آتے نا، وہ بھی کھانا کھا لیتی، صبح سے بیچاری بھوکی ہے۔
آپ گینا بیگم نے قاسم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احسن شاہ نے بے اختیار اماں سائیں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی واضح ناگواری تھی۔ شاید وہ اپنی بیوی سے برین واشنگ کروا چکا تھا۔ اماں سائیں، کیا ضرورت ہے ایک غیر لڑکی کو گھر میں رکھنے کی؟ کیا سارے جہاں کی ہمدردیاں ہمارے ہی ذمہ ہیں؟ احسن شاہ نے ناگواری سے کہا، جس پر قاسم شاہ نے بے اختیار اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ منہ کی طرف جاتا ہوا لقمہ اس نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ احسن لالا، بابا سائیں کے بعد آپ میرے بھائی ہیں، بلکہ باپ کی جگہ پر ہیں، مگر پھر بھی میں کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے مہمان خاص کے بارے میں ایسی بات کریں۔ اور ویسے بھی وہ اس گھر میں صرف مہمان نہیں بلکہ میرے دل میں بہت خاص مقام رکھتی ہے، اور بہت جلد میں اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس حویلی کا فرد ہونے کی حیثیت سے آپ سب لوگ میری اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ قاسم شاہ سب کے چہروں کو دیکھتا ہوا اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ جہاں احسن شاہ اور رخشندے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا، وہاں ہی یہ بی جان بھی بالکل سکتے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ وہ جو سمجھتی تھیں کہ ان کا بیٹا محض ہمدردی میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں لایا، اس کا فیصلہ سن کر حیران رہ گئیں۔ قاسم شاہ، تم ہوش میں تو ہو؟ ہمدردی اپنی جگہ میرے بیٹے، مگر وہ لڑکی، اسے ہم جانتے نہیں، وہ ہمارے لیے بالکل غیر ہے بیٹا، نہ جانے کیسے لوگوں میں پلی بڑھی ہے۔ تم اتنی بڑی بات میرے مشورے کے بغیر کیسے کر سکتے ہو؟ آپ گینا بیگم بھی ایک دم جلال میں آ گئیں، کیونکہ یہاں پر ہر فیصلہ انہی کا مانا جاتا تھا۔ قاسم شاہ نے بے اختیار آپ گینا بیگم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اماں سائیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے، کیونکہ میں زوار شاہ کا بیٹا ہوں جو اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور میری رگوں میں آپ کا خون دوڑتا ہے، اور مجھے آپ کی تربیت پر بھی مان ہے۔ آپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی کہ میں کسی راہ پر چلتی لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر میں لے آؤں، اسے اپنے کمرے میں رکھوں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں اسے اپنے دل میں بہت خاص جگہ دے چکا ہوں۔ رخشندے جو اپنی بہن کے لیے اس حویلی میں لانے کے خواب سجائے بیٹھی تھی، ایک دم سے پلیٹ میں چمچ زور سے پٹکتی ہوئی ادھر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے پیچھے احسن شاہ بھی دوڑتا ہوا لپکا۔ اب اپنی بیوی کا غصہ اسے ہی ٹھنڈا کرنا تھا، کیونکہ اپنے بھائی کو تو وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں۔ آپ گینا بیگم کچھ دیر قاسم شاہ کو دیکھتی رہیں، جیسے بے بس ہو گئی ہوں۔ مگر بیٹا، وہ لڑکی غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس طرح کی عادتیں نہیں چھڑوائی جاتی۔ تم ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے کی بجائے اسے ڈبونے پر کیوں تلے ہو؟ اماں سائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس کا علاج یہاں ممکن نہ ہو سکا تو میں اسے امریکہ لے جاؤں گا، جب وہاں سے کسی ڈاکٹر کو بلوا لوں گا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ شروع سے ہی ایسے ماحول میں پلی ہے۔ ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اس کے سر پر، اور یتیمی کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوگی، کیونکہ میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ قاسم شاہ نے بے بس اپنی اماں سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی کہ وہ ایک دم سے چپ ہو گئیں، جیسے سارے سوال بے معنی ہو گئے ہوں۔ وہ بھلا اپنے بیٹے کی خوشی کے آگے دیوار کیسے بن سکتی تھیں؟ اگلے روز جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ قاسم شاہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ میں شہر جا رہا ہوں، اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو میں لیتا آؤں گا، مگر تمہارا جانا ضروری نہیں، نہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا، تو میری بے بسی کا کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ کتنے ڈھیٹ انسان ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات کی؟ وہ ایک دم سے پھر سے جلال میں آنے لگی تھی۔ قاسم شاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا اس کے قریب آنے لگا۔ اگر تم جان ہی چکی ہو کہ میں ڈھیٹ انسان ہوں تو پھر ایسی بار بار باتیں کیوں کرتی ہو جو میں کسی صورت نہیں ماننے والا؟ وہ اس کے قریب آنے لگا تو وہ دور ہٹتی گئی۔ مجھے اپنی دوست سے ملنے جانا ہے،
پلیز مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ پریشان ہو گئی اور نہ جانے چچا چچی کیا سوچیں گے کہ میں کہاں بھاگ گئی ہوں۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ قاسم شاہ کے لہجے کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ محترمہ، میں ایک سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنٹ ہوں۔ میرے لیے کسی بھی معلومات کا نکلوانا چند لمحوں کا کام ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارا پالا مجھ سے پڑا ہے۔ اب اپنی ان ہرنی جیسی آنکھوں میں خواب سجانا شروع کر دو، کیونکہ تمہاری زندگی بالکل کسی فیری ٹیل کی طرح بننے والی ہے، وہ جو لڑکیاں کہانیوں میں نہیں پڑھتیں، بالکل ویسی۔ قاسم شاہ نے شریر سے لہجے میں کہا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں قاسم علی شاہ تم پر اپنا دل، جان، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں اور بہت جلد تمہیں آفیشلی اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمہارے گھر والوں سے بات تو کرنی پڑے گی نا۔ اماں سائیں بھی میرے ساتھ جائیں گی تمہارے رشتے کے لیے، مگر میرے اصول ذرا مختلف ہیں، کیونکہ تم شادی سے پہلے ہی یہاں رخصت ہو کر آ چکی ہو اور تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل لہجے میں بولا۔ عائزہ بالکل سہم گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ بس بالکل چپ، ایک لفظ تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ قاسم شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کیسی لڑکی ہو اور تمہیں کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس لیے مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں مجھ میں کوئی برائی یا خامی نظر آتی ہے ایک شوہر کی حیثیت سے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں شادی سے پہلے ہی اس چیز پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو میں ایک بالکل پرفیکٹ انسان ہوں، کوئی بھی لڑکی میری سنگت میں آنے کا خواب دیکھے، مگر تمہارا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ قاسم شاہ نے پھر سے شریر لہجے میں کہا تو اندر تک جل بھن گئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے میرے گھر لے چلو، جو بات ہوگی وہیں جا کر ہوگی۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ یہ بات تو تمہاری پوری نہیں ہوگی مائی ڈیئر قاسم شاہ۔ اس کے ناک پر چٹکی سی کاٹی۔ میرے جانے کے بعد ڈاکٹر خورشید آئیں گے اور اپنے ساتھ کچھ سٹاف بھی لائیں گے۔ وہ تمہارا بلڈ سیمپل لیں گے تمہارے کچھ ٹیسٹ کرنے میں، تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ تمہارا مرض کس قدر ناقابل علاج ہے۔ اس کے بعد ہی ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ اس لیے بالکل اچھی بچیوں کی طرح رہنا ہے۔ وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ان کے بال نوچنے سے پرہیز کرنا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور عائزہ بالکل بے بس سی مٹھیاں پینچ گئی۔ نہ جانے یہ اکڑو جلاد شخص اس سے کیا چاہتا ہے۔ جب بھی آتا ہے کوئی نیا حکم سنا کر چلتا بنتا ہے، جیسے میں انسان نہیں کوئی کٹ پتلی ہوں۔ سوچتے سوچتے اس کے وجود میں پھر سے چونٹیاں سی رینگنے لگیں اور وہ اپنے ہی بال نوچنے لگی۔ جمعہ کی شب بالکل سادگی سے قاسم شاہ اور عائزہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ حویلی میں بس چند قریبی مہمان ہی تھے، جن میں عائزہ کے چچا چچی، ان کی 2 بیٹیاں جو دیدے پھاڑے پوری حویلی کا ایکسرا کر رہی تھیں۔ اور جب انہوں نے اتنی وجیحہ اور ہینڈسم مرد کو دیکھا جو عائزہ کا ہمسفر بنا تھا تو ان کا دل چاہا کہ انگلیاں چھری سے کاٹ لیں۔ دل میں حسد اور جلن کا ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ایک طوفان قاسم علی شاہ کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی اس سفید پری کے دل میں بھی اٹھ رہا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ قاسم شاہ نے ایسا چکر چلایا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کا نکاح اس سے طے ہو گیا، اور عائزہ جب چچا چچی سے ملنے آئی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ قاسم شاہ ان کی کمزوری سے اچھی طرح سے واقف ہو گیا تھا۔ انہیں تو بس پیسے سے مطلب تھا۔ ان کی طرف سے عائزہ جائے جہنم میں۔ عائزہ کی ساری جائیداد پر بھی اب ان کا قبضہ تھا، کیونکہ قاسم شاہ نے ان سے کہا تھا کہ اسے صرف عائزہ چاہیے۔ جائیداد اس کے پاس خود اتنی زیادہ ہے کہ وہ پوری زندگی عائزہ کو مہرانی بنا کر رکھے گا۔ چچا نے عائزہ کو سمجھایا کہ قاسم شاہ کو انکار کرنے کی بے وقوفی مت کرنا، اور عائزہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہی۔ اب بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی بے بس سی مٹھیاں پینچ رہی تھی۔ اس کا سوگوار حسن ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ قاسم شاہ جیسا پتھر دل صرف اسے دیکھ کر ہی پگھلا تھا۔
اور اسے پانے کے لیے کسی بھی چیز کی پرواہ تک نہ کی تھی۔ عائزہ کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کا کہنا تھا کہ صرف چند ایک بار ہی عائزہ کو وہ ڈرگز دی گئی ہیں۔ اس کے وجود میں اس قدر تباہی نہیں مچی کہ اسے واپس لانا ناممکن ہو۔ بس چند مہینوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی طلب بھی ختم ہو جائے گی۔ قاسم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو عائزہ سادہ سا لباس پہنے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ سارے مہمان چلے گئے تھے اور حویلی کے افراد بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ بس اب ان دونوں کی آنکھیں ہی جاگ رہی تھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ پوری حویلی میں ہو کا عالم تھا، مگر ان کے اندر کا شور جیسے کمرے کے در و دیوار کو بھی جگا رہا تھا۔ عائزہ کے دل میں قاسم شاہ کے لیے غصہ تھا۔ اس نے کیسے اپنی دھونس جما کر اس بے بس لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا، جلاد کہیں کا۔ دوسری طرف قاسم شاہ جو عائزہ کو اس سادہ سے حلیے میں بھی دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا، اس کے اندر محبت کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر جس کی لہریں شور مچا رہی تھیں، مگر شاید عائزہ اس کے جذبات سے واقف نہیں تھی، یا شاید جانتے بوجھتے ہوئے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاسم شاہ نے نرمی سے اس کے کندھوں کو چھوا، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کی۔ قاسم شاہ کے اس والہانہ اظہار پر عائشہ کا دل سینے سے زور سے دھڑکا، مگر وہ پھر بھی آنکھوں میں بے حسی سجائے قاسم شاہ کو دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی من مانی؟ آ گیا سکون تمہیں میری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر؟ آخر تم مرد ذات عورتوں کو اپنا غلام بنا کر ہی تسکین پاتے ہو۔ اگر کوئی عورت تمہیں چیلنج کر دے تو اسے نکاح کی صورت اپنی زندگی میں شامل کر کے روز اپنی انا کی تسکین کرتے ہو، تب جا کر تم مردوں کو قرار آتا ہے۔ عائزہ نے اپنی آہنی حد سے زیادہ بدگمانی کا اظہار کیا تو قاسم شاہ جیسے سکتے میں رہ گیا۔ وہ کیسے اس کی محبت کو یہ سب رنگ دے سکتی تھی کہ قاسم شاہ اس کے دل کا چین بن چکا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر دی، تمہاری رائے لینا ضروری نہیں سمجھا، مگر یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہی تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تمہیں میں دے سکتا ہوں اور سب سے زیادہ خوش تم میری سنگت میں رہ سکتی ہو۔ اس وقت تم اس بات سے بے خبر ہو، مگر آہستہ آہستہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری یہ دھونس تمہارے بھلے کے لیے تھی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ قاسم شاہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، نہ کسی پر احسان کرتا ہے۔ ہاں، جب دل ہی بغاوت پر اتر آئے تو میں خود بے بس ہو گیا، مگر تم میرے جذبوں کو دھونس کا نام دے کر ان کی تذلیل تو نہ کرو۔ قاسم شاہ کو جیسے برا لگا تھا۔ میں تم پر کبھی بھی حکمرانی نہیں کروں گا، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ دھونس اور حکمرانی پر قائم نہیں ہوتا، یہ تو انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بن کر رہنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا طریقہ غلط تھا، مگر میری نیت غلط نہیں ہے، اور یہ کچھ ہی دنوں میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ بدگمانی کے بادل اتنی آسانی سے نہیں چھٹتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاسم شاہ نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکال لی اور اس کے سامنے کی۔ کہنے لگا، میں تو اپنی دلہن کے لیے لایا تھا، مگر تم نے صفحہ ماتم بچھایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ کیا میں اسے تمہیں پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی دھونس نہیں ہے، بلکہ میرے دل کی خواہش ہے۔ جان قاسم۔ وہ اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو عائزہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ نہ جانے وہ کیوں بار بار اس شخص کے سامنے روتی تھی۔ قاسم شاہ نے اسے مستطیل نما ڈبی کو کھولا اور اس میں سے ایک چین برآمد کی، جس کے درمیان میں ننھا سا ہیرا آنسو شکل کا لٹک رہا تھا۔ تم چونکہ اکثر میرے سامنے روتی ہوئی پائی جاتی ہو، اس لیے میں نے اس چین میں اس آنسو کو جڑوا دیا، کیونکہ رونا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی سے تو تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اور بدگمانی کا غبار نکلے گا اور میری پاکیزہ محبت اندر داخل ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاسم شاہ نے عائزہ کے پیچھے سے آتے ہوئے اس کے بال ایک سائڈ سے ہٹائے اور نرمی سے وہ چین اس کے گلے میں ڈال دی۔ عائزہ بالکل کسی ٹرانس کی کیفیت میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم شروع سے ہی اپنے ارد گرد سے نفرتیں سمیٹتی آئی ہو، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا، مگر قاسم شاہ تمہیں یقین دلاتا ہے
کہ تمہارا یہ نظریہ بہت جلد دور کر دوں گا. تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ کبھی کسی نفرت کی پرچھائی بھی تم تک نہیں پہنچے گی. اس نے اٹل لہجے میں کہا تو آئزہ کے وجود میں ایک سرشاری کی لہر دوڑ گئی. وہ اس کے مزاج کو کس قدر جان گیا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موم کی طرح پگھلنے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ قاسم اس سے پیچھے ہٹتا وہ خود ہی پلٹ کر اس کے سینے سے جا لگی اور اپنا سر چھپا کر رونے لگی. شاید اسے اپنا مسیحا مل گیا تھا جو اس کے زخموں کا علاج محبت سے کرنا اچھی طرح جانتا تھا. قاسم شاہ کے دل نے ایک دھڑکن مس کی. اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ ایزا اتنی جلدی خود کو اس کے قریب لے آئے گی، مگر وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا. اس نے آئزہ کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط جسار بنا دیا. وہ چاہ کر بھی ان پناہوں سے نکل نہیں سکتی تھی. دیکھو اب تم خود ہی میرے قریب آ گئی ہو، ورنہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تم نے میرے مضبوط ارادے کمزور کر دیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب جلد ہی تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر میں لانا ہوگا، اس شان و شوکت کے ساتھ جس کی تم حقدار ہو. اس نے آئزہ کا سر چوما اور اسے مزید خود میں پینچ لیا. ان کی مسرتوں بھری زندگی ان کی منتظر کھڑی تھی.